بالکل بڑی صاحب، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آپ نے جو 2025 کو دیکھا ہے، 9 نمبر کا سال تھا، مریخ کا سال تھا، جنگ و جدل کا سال تھا۔ مریخ ویسے ہی آسمانی کونسل پہ سپہ سالار کو ریلیٹ کرتا ہے اور خون مانگتا ہے، جذبات کو اکساتا ہے، غلط فیصلے کرواتا ہے، جلد بازی میں، غصے میں، اگریشن میں پریشانی کریٹ کرواتا ہے۔ اور یہ ہماری زنجانی جنتری جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے 2025 کی، اور یہ کوئی بھی اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو یہ ہماری ویب سائٹ سے زنجانی.pk سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا ٹائٹل پیج اگر دیکھیں تو یہاں پہ بڑا بڑا آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، تمام ممالک کے جھنڈے، اور انہی ممالک کو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر آپ کسی نہ کسی طور پہ ثالثی کردار میں نظر آتا ہے جو ابھی غزہ میں صورتحال بنی ہے۔ اب اس میں بہت ہائی لائٹڈ لکھا ہوا ہے کہ عالم اسلام، پاکستان اور تیسری عالمگیر جنگ۔ تو پاکستان کا جو کردار اس وقت رہا ہے پورے عالم اسلام میں، جو بھی ریسنٹلی دور کے اوپر 2025 شروع ہونے سے پہلے جب 2024 ختم ہو رہا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ 2025 کی جو ابتدا ہے وہ پاکستانی عوام سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 2025 کی ابتدا جو ہے وہ ان کی زندگی میں کسی بھی طور پہ گلوبلی طور کے اوپر ایک ریکگنیشن کی صورت میں، پذیرائی کی صورت میں، اپریسیشن کی شکل میں، اور بڑی بڑی سپر پاورز کی نظر میں پاکستان کی امپورٹنس ایک دم سے اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ چاہے وہ انڈیا وار ہو، چاہے وہ شنگھائی کانفرنس ہو، چاہے یہ ابھی پیس کانفرنس ہو، یا پھر آپ کی فیلڈ مارشل صاحب کا امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن جانا ہو، اور یا ٹرمپ صاحب کا اپنا اسٹیج چھوڑ کے آپ کے پرائم منسٹر کو خود جو ہے اپنا کورنڈم دے دینا ہو۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ پاکستان جیسا ملک 2025 کی ابتدا میں یا 2024 کے اختتام میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب وہ مقام کے پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک کی پلیئر کی طرح ابھرا ہے، کہ اس نے نہ صرف اپنے اس خطے میں، جو کہ ہمارا خطہ ہے جس میں آپ کے ہمسایہ ممالک میں دو بہت ہی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور پہ آپ کے بارڈرز کو انریسٹ کریٹ کرواتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ کے جو ایک تاج کی شکل میں آپ کا دوست ملک بڑا ہے، پھر اس سے اوپر جو ہے اس خطے کی سپر پاور جو کہ حریف بھی ہے امریکہ کا، رشیا، وہ پڑا ہے۔ تو آپ اوبیسلی وہی مطلب سر کے تاج کی میں نے بات کیا نا کہ آپ کے اوپر پڑا ہے چائنا جو کہ آپ کا دوست ملک ہے۔ تو اس خطے میں بھی آپ نے اپنی ڈومیننسی کو اور اپنی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں بیلنس کیا ہے، اور آپ نے انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں بیلنس کیا ہے۔ تو یہ چیز 2025 کے ہی ستاروں کی خوبصورتی تھی پاکستان میں، کہ پاکستان کا کیونکہ ترقی کا روج کا دور شروع ہوا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوا ہے 25 نومبر 2024 سے۔ پاکستان کے زائچے میں زحل کی مہادشا شروع ہوئی ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ چیزوں کو ریوائول کی طرف لاتا ہے، چیزوں کو اس کے اصل کی طرف لاتا ہے، پاکستان کو گریجولی طور کے اوپر بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ اور یہ دور 2025 کے بعد آپ کو 2026، 27، 28 اور 29 میں مزید اور زیادہ اضافے کی طرف اور بلندی کی طرف نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم 2025 دیکھیں، کیونکہ جنگوں کا ماحول تھا، اور جنگوں کے اعتبار سے آپ نے بہت سارے حالات وہ بھی دیکھیں کہ جہاں پہ فاقہ کشی بھی ہوئی ہے، جہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ قحط سالی بھی ہوئی ہے، غزہ ہو یا انڈیا پاکستان کی وار ہو، یا پھر ریسنٹلی طور پہ پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر انریسٹ ہو جو کہ کے پی پروونس میں ہے، جو کہ پنجاب کی اس ٹائم کنڈیشن چل رہی ہے، یا آپ کے افغانستان کے بارڈر والا معاملہ ہو جو کہ بلوچستان سائڈ آتی ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ 2025 کے ساتھ ہی ختم ہونا شروع ہوں گی۔ 2025 جب تک چلے گا تب تک کہیں نہ کہیں پہ چیزیں آپ کو پرابلمس کی طرف نظر آئیں گی۔ اب اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ ابھی وقتی طور کے اوپر جو صورتحال چل رہی ہے، ابھی ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ 18 اکتوبر سے جب جوپٹر جو ہے وہ اپنی شرفی برج میں آئے گا، تو شرفی برج میں آنے کی وجہ سے پاکستان کے چارٹ میں کہیں نہ کہیں پہ عوام کا مرائل تھوڑا سا مزید بلند ہوگا، چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی، عوام کے اندر حوصلے کی، امید کی ایک نئی کرن روشن ہونا شروع ہوگی، اور آپ کے بارڈرز کے اوپر جو انریسٹ چل رہا ہے یہ منتھ آف نومبر میں کسی حد تک تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوگا۔ منتھ آف نومبر میں سیٹل ڈاؤن ہوگا، منتھ آف دسمبر میں 15 دسمبر تک یہ تھوڑا سا تھمے گا، پھر دسمبر کے آخری 15 دن جو ہے وہ دوبارہ سے چیزیں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا دوبارہ سے بارڈرز کے اوپر ٹریگر کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اکتوبر میں کوئی افغانستان میں کے ساتھ کوئی دوبارہ کشیدگی ہے، یہ 1-2 دن میں یا 4-5 دن میں؟ سپر مون جو ہے نا یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 5 نومبر کو سپر مون ہے۔ ٹھیک ہے، سپر مونز جب بھی آتے ہیں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ صرف وہ پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ایک ہی جیسے اثرات لے کے آتے ہیں۔
ग्रहण लगे और उस ग्रहण में जब रेड ब्लड मून हो, ठीक रेड ब्लड मून के टाइम के ऊपर आपको याद होगा कि हम लोगों ने वीडियोस की थी कि इस ग्रहण के असरात जो हैं वो अगले आने वाले 40 से 45 दिन रहने हैं, और वो ग्रहण जो है अभी उसके असरात ख़त्म नहीं हुए, स्टिल अभी चल रहे हैं। तो इसी एतबार से देखें कि उस ग्रहणों की ही वजह से आप सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में अचानक से स्पेशली पंजाब के सूबा में इस तरह के हालात उभरेंगे कि जिसमें चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन एकदम से ऐसा हादसा और इंसिडेंट्स होता है कि अवाम में बिला वजह के इंतशार, बेचैनी, परेशानी, गम और गुस्सा, और इवन आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज भी एक प्रॉब्लम नज़र आती है। तो ये चीज़ किसी न किसी तौर पे रेड ब्लड मून के आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आता है। ठीक है। ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स जाके ख़त्म होने हैं 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर से पहले तक आपको इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा नज़र आएंगी। उसके बाद सुपर मून जो है ये अभी गुजरा है मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद ये 5 नवंबर को दोबारा आ रहा है। तो ये सुपर मून का आना भी लोगों के मिजाज में, इमोशंस में थोड़ा सा एक रिएक्शन को ट्रिगर करता है कि आप किसी भी तरह की रिएक्शन ला सकते हैं। ठीक है। जो शख्स मोहब्बत पसंद होगा, अमन पसंद होगा, तो वो मोहब्बत और अमन की बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा। जो शख्स इंतशार पसंद होगा, जो शख्स जो है वो कोई बुग़्ज़ रखता होगा, जो परेशानी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन रखता होगा और तखरीबकारी का माइंड रखता होगा, वो उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा। मतलब जो शख्स जो अपने जहन में, सोच में, मिजाज में कैफियत लेके चल रहा है, वो उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा और पहले से 10 गुना ज़्यादा उसका इजहार होगा। ठीक है। तो ये चीज़ सुपर मून का, क्योंकि बेसिकली हमारी ज़मीन का चाँद के करीब हो जाना चाँद को फुल मून की कैफियत में ज़्यादा ब्राइटर मोड में दिखाता है। ठीक है। अब चाँद क्योंकि डायरेक्टली तौर पे हमारे मिजाज को रूल करता है, हमारे इमोशंस को, हमारी सोच को रूल करता है, तो चाँद क्योंकि हमारे मिजाज को रूल करता है, और जब वो सुपर मून की कैफियत में आता है उस टाइम के ऊपर आप अपने जज्बात की वो चीज़ें भी कर जाते हैं जो कि आप रोक सकते हैं, लेकिन सुपर मून की कैफियत में आप रोकने के अहल नहीं होते। तो इस एतबार से जो शख्स जिस कैफियत का हामिल होगा वो उस कैफियत या इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदाज में डिस्प्ले करेगा। तो ये 5 नवंबर के करीब करीब आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अनरेस्ट मज़ीद नज़र आएगा। ठीक है। कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की या इवन वहाँ पे जो खारजी हैं और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी चमन के ऊपर भी आपका जो बाबे दोस्ती है उसको भी नुकसान पहुँचाया है, तो वहाँ पे मौजूद जो खारजी लोग हैं उनकी जो सोच या इमोशंस होंगी वो किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि हम ये देखेंगे कि आया पाकिस्तान की सलामती कायम रहती है, पाकिस्तान का अमन कायम रहता है, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस जो हैं, हमारे जो जवान हैं, उनका हौसला बुलंद रहता है और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो किस तौर के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशी की खबर लाएगी। तो ये चीज़ बुनियाद रखती है 18 अक्टूबर के बाद जुपिटर का एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आना, और ये रहेगी फिर जाके 2 दिसंबर तक। तो नवंबर के महीने में सुपर मून 5 तारीख को चीज़ों को उभारेगा ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान के जायचे में क्योंकि चीज़ें स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी, परेशानी की तरफ नहीं आएंगी। चीज़ें रोक ली जाएंगी, कंट्रोल कर ली जाएंगी, और ये मंथ ऑफ नवंबर के अख्ताम के साथ ही आपको दिसंबर की 15 तक हालात में इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अक्टूबर आगे पुरसकून है या अक्टूबर में? अक्टूबर का जो महीना है ये बहुत पुरसकून नहीं होगा। क्योंकि इसमें भी रिसेंटली तौर के ऊपर जब हम ये आज की डेट में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 तारीख को, अनकरीब जो है मोहब्बत का सितारा वीनस अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है। इज़्ज़त का, तरक्की का, कामयाबी का, हुक्मरानी का, डोमिनेंसी का प्लानट, अथॉरिटी का, कमांडिंग का प्लानट सन जो है वो अपने डेबिलिटेटेड पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है। तो अक्टूबर के जो बाकी मांदा अयाम है वो सिक्योरिटी के अतबार से, इमोशनली तौर के ऊपर चीज़ों को बैलेंस करने के लिहाज से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरेंगे। चीज़ें इसमें परेशान कुन रहेंगी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल्ड नहीं होंगी। कंट्रोल्ड कर ली जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान का अपना इटसेल्फ चार्ट जो है वो 18 अक्टूबर के बाद से बेहतरी की तरफ आ रहा है। तो चीज़ें बिगड़ेंगी ज़रूर लेकिन कंट्रोल्ड कर ली जाएंगी, ये चीज़ नज़र आती है। सेकेंडली तौर के ऊपर फिर हम आते हैं अभी जो बिगड़ेंगी नहीं, यानी कि अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान कोशिश की जाएंगी लेकिन पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर हम आते हैं पीस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो कि अभी हुई है, और जो ख्वाब जो हैं चिकनाचूर हुए हैं ट्रम्प साहब के, अब नोबल इनाम वाले। अब उसमें देखा जाए तो आपने बचपन में देखा होगा, मतलब हम भी उस फेज से गुजरे हैं कि मोहल्ले में कोई एक ऐसा ना बच्चा ज़रूर होता था जो कि थोड़ा सा बड़ा ना ख़ुद मुख्तार होता था चीज़ों को लेके।
تو اس نے نا دونوں طرف اپنی ٹانگیں پھنسائی ہوتی تھیں لوگ بچوں میں نا, ہاں اور اپنے مقصد کے لیے وہ دونوں کو پہلے لڑواتا تھا, ہاں پھر آتا تھا نہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ صلح کر لو. صلح کر لو. تو یہ بیسیکلی امریکہ کے جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ کچھ اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ بچہ ہے کہ یہ پہلے اپنے مقاصد کے لیے لڑواتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ مجھے جو ہے محلے میں وہ اور لڑائی کزنوں میں نہیں بھی ایسا ہی پسند. ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا پہلے لڑوا دینا, پھر اس کو ٹھیک ہے. روکوا لینا, اور پھر کہنا کہ دیکھیں آئی ایم دا ایکسپرٹ ٹو کنٹرول دا وارز, اور میرے جیسا جو ہے مساحلت پسند کوئی نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیزیں باتوں کی حد تک, خوابوں کی حد تک, دکھاوے کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہیں, بالکل. لیکن جو حقیقت ہوتی ہے نا, حقیقت آبویسلی وہ آپ چھپا نہیں سکتے. تو حقیقت تو وہی رہتی ہے جو کہ ماضی کے کرداروں کے ساتھ روزے روشن کی طرح یہاں رہتی ہے. بالکل. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے میں ذرا غزہ کا معاملہ دیکھ لوں, اس کے بعد پھر پاک افغان تعلقات کے حوالے سے پھر بات کروں گا کہ ادھر بھی ثالثی کا کردار ادا کروں گا. آپ کو بالکل. لگ دیکھیں رہا جی ہے؟ ٹرمپ صاحب, میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ صاحب نوبل انعام لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے, ہاں جی. اور پاکستان افغانستان کی وار ہٹوانے کے علاوہ اس کے بعد انہیں جا کے اگر کسی اور ممالک کی بھی وارز کو رکوانے کا موقع ملا تو وہاں پہ بھی آپ کو وہ بالکل ہیرو کی طرح موجود رہتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل. تو آپ کو ہر اس جگہ پہ موجود ہوں گے جہاں پہ انہیں لگے گا کہ مجھے جو ہے وہ چیزوں کو رکوانا چاہیے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف امن ایوارڈ وہ وہاں پہ نہیں لے پائیں گے کہ جہاں پہ ان کو اپنے ہمیشہ کے روایتی جو حریف ہیں وہاں پہ جو اصل پوائنٹ ان کو انجام دینے کی ضرورت ہے اپنے ملک کے حوالے سے وہ نہیں کریں گے, لیکن باقی جتنی جگہوں پہ ان کو چیزیں صحیح ان کی کرنی ہیں. اپنی حکومت بھی خطرے میں ہے. نہیں, ان کی اپنی حکومت خطرات والے معاملے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں سننے کو یا دیکھنے کو تو آپ کو ضرور مل رہی ہوں گی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن وہ بیسیکلی ہر حکومت کا ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے, نہ صرف حکومت بلکہ ٹھیک ہے. جو صوبے کا چیئرمین ہوتا ہے یا علاقے کا چیئرمین یا کونسلر ہوتا ہے, جب وہ بھی جو ہے خود مختاری کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے دفتر میں اپنی مرضی کے بندے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی باتوں میں آگے ہم راز بنے. تو یہ ایک ہر گورنمنٹ کا انٹرنل معاملہ ہوتا ہے, تو ان کی گورنمنٹ کے اعتبار سے کوئی اتنے خطرات والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چینی وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس سے پاک چین دوستی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہمارا اپنا تعلق ہے, ان کا اپنا دیکھیں تعلق ہے. نو ڈاؤٹ ہاں. چین جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی اکانومی کو اور اپنی معیشت کو اور بزنس کو اور اپنے ٹریڈ کو ہمیشہ اس نے فوقیت دی ہے. بالکل. پاکستان یا امریکہ کی دوستی کے اعتبار سے چین کو اس وجہ سے فرق نہیں پڑے گا کہ چین کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے دنیا میں وہ اٹ سیلف امریکہ میں خود ہوتی ہے. تو اگر اس دوستی سے اس کو فرق پڑ رہا ہے تو آبویسلی امریکہ میں جو چین کی اتنی ایکسپورٹ جا رہی ہے, چین کی اتنی مصنوعات جا رہی ہیں, امریکن کمپنیز جو اپنی پروڈکشن چین سے کروا رہی ہیں, تو آبویسلی وہ چیزیں کاروباری نوعیت کے اعتبار سے چلتی ہیں. تو چین کو ہماری وجہ سے یا کسی بھی طور کے اوپر ہم جو ہیں وہ کوئی اس کے چھوٹے بھائی تو نہیں ہے نا, مطلب خونی رشتہ تو نہیں ہے. تو ایک مفادات کا رشتہ ضرور ہے, دوستی زندہ باد, مطلب مفادات کا رشتہ اپنی جگہ ہے. تو جہاں پہ مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ قطعی طور پہ آپ کو اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے, دوسرے ممالک نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر افغانستان کوئی کے ساتھ جھڑپیں چلتی ہیں تو اس کا فائدہ انڈیا اٹھا کے اپنی طرف سے بھی کوئی جنگ والا ماحول بنائے گا؟ نہیں, انڈیا کے اعتبار سے بھی وقتی طور کے اوپر پاکستان کے جو انڈیا بارڈرز ہیں وہاں پہ اس طرح کی کیفیت دوبارہ سے یا اس طرح کا کوئی ایڈونچر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی طور کے اوپر. ٹھیک ہے. انڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں ضرور چلیں گی, اور انڈائریکٹلی طور کے اوپر وہ آلریڈی وہاں سے چلا رہا ہے. تو انڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن ڈائریکٹلی طور کے اوپر ہونے والا سٹانس نہیں ہے, کیونکہ دونوں ممالک کے ذائچوں میں جوپٹر جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے, اور جوپٹر کا ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آنا چیزوں کو ڈائریکٹلی انریسٹ کی طرف نہیں لے کے جائے گا. اور ایٹ لیسٹ 2026 بھی 2027 کا بھی کچھ حصہ قطعی طور پہ اس طرح کی قریب اس طرح کا میجر ایڈونچر نہیں ہے. پاکستان میں بڑی ماحول جو سا ہے نا احتجاج والا بنا ہوا ہے, یہ کب تک تھمتا نظر آئے گا جو احتجاج؟ دیکھیں پاکستان میں دیکھا جائے تو اس میں پورے پاکستان کی تو بات نہیں آپ کر سکتے, اس میں میجرلی کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پہ ماحول تھوڑا سا انریسٹ ہے, جس میں ہمارا کے پی کیا جاتا ہے, اور اس میں بھی کچھ ریجنز ہیں جہاں پہ افغانستان کی وجہ سے انریسٹ ہے. پنجاب دیکھ لیتے ہیں, پنجاب کے کچھ
مکمل نہیں لیکن کچھ شہروں میں تھوڑا سا انریسٹ ہے، لیکن یہ انریسٹ بھی جا کے 18 تاریخ کے بعد سے تھمنا شروع ہو جائے گا، چیزیں جو ہیں وہ اپنے نارمل معمولات کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ 18 تاریخ کو جب جوپٹر اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہونا ہے تو چیزیں جتنی آپ کو خراب نظر آ رہی ہیں اتنی آپ کو ریالٹی میں نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے مطلب وقتی طور کے پر چیزیں کوئی اتنی خراب یا کمزور نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آج جو سا حلف اٹھا لیا ہے کے پی کے نئے وزیر بالکل ٹھیک اعلیٰ ہے۔ نے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کارکردگی دکھا پائیں گے عمران خان کو باہر لانے میں کے کچھ پی اس طرح کے وزیر اعظم نے آج میرے خیال سے 4 بجے انہوں نے حلف اٹھانا تھا، ہاں جی اٹھا لیا۔ 4 بجے کا ٹائم تھا، چلیں جی اس کو 4 بجے کا ہم ذائچہ بنا لیتے ہیں اور ذائچے کو دیکھ لیتے ہیں کہ 4 بجے کا ذائچہ جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ 4 بجے کے ذائچے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چارٹ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ ساکن برج ہے، ساکن برج کے علاوہ مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ جس ٹائم پہ حلف لیا گیا ہے وہ اکانومی کے ہاؤس میں ہے، اکانومی سے ریلیٹڈ پلانٹ جو ہے وہ عوام کے گھر میں پڑا ہے، عوام کا پلانٹ جو ہے وہ نصیب اور پازیٹیوٹی کے پلانٹ میں ہے، تو اس اعتبار سے چیزیں جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ اس حلف کے ٹائم میں تو کمزور یا خراب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ وینس ضرور کمزور ہے، وینس کمزور پڑا ہے، اس میں سن کمزور پڑا ہے اور سن یہاں پہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے اپوزیشن کو۔ ٹھیک ہے جس ٹائم پہ حلف لیا گیا ہے یہ ٹینیور جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے پایہ تکمیل میں پہنچے گا، اچھا کمزور ٹائم نہیں ہے، گو کہ اس میں اپوزیشن کی طرف سے مخالفت ہوگی ٹھیک ہے اور کہیں نہ کہیں پہ چیزیں بیک ڈور میں خراب کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن اس میں باقی چارٹس کی پوزیشنز اس حد تک پازیٹیو ہیں کہ اس میں لانگیوٹی ہوگی، ٹینیور کسی بھی طور کے پر ختم نہیں ہوگا، لیکن اس میں جو خواہشات کا ستارہ ہے وہ جا کے کمزور پڑا ہے۔